النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید فرقان حکیم کی تلاوت سننے کا شرف عطا فرمایا، اور آج سورہ اعراف تک کی تلاوت مکمل ہوئی، اور آج ہم نے سجدہ تلاوت پہلا جو قرآن کریم میں ہے وہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل سے ہمیں مکمل تراویح میں قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب سجدے میں گرے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ کریم فرماتا ہے قال، اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے حکم دیا تھا، پھر تجھے کس چیز نے روک لیا؟ قال، ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ اور وجہ کیا بتائی؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اب ابلیس کا یہ خیال تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں اور میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ دانائی سے اگر سوچا جائے تو آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ آگ میں تیش ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، بلندی آتی ہے اس میں، اور یہ چیزیں تکبر کی علامت ہے۔ اور جو مٹی ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس میں وقار ہوتا ہے، حلم ہوتا ہے، یعنی برداشت ہوتی ہے، اور مٹی جو ہے اس میں حیا ہوتی ہے، تو مٹی سے بہت ساری خوبیاں واضح ہوتی ہیں۔ تو اب اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں آگ سے بنا ہوں تو میں بہتر ہوں، حالانکہ آگ جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالتی ہے اور مٹی جو ہے وہ امانت دار ہوتی ہے۔ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر نہیں ہے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آگ جو ہے اس سے مٹی بجھا دیتی ہے، لیکن
مٹی جو ہے اس کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس کا اللہ کے حکم کے سامنے اگر بالفرض آگ بہتر بھی ہوتی، تب بھی چونکہ حکم اللہ کا آ چکا تھا، اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ اپنے خیال میں لاتا کہ میں بہتر ہوں، بلکہ اس کا کام تھا کہ اپنے رب کو سجدہ کر دیتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب نص قطعی آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو پھر اس میں عقل کا دخل نہیں رہتا۔ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، اور وجہ جو اس نے بتائی کہ میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منها، تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، فرمایا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، مجھے مہلت دے۔ قال، فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے۔ اللہ نے اسے چھوٹ دے دی، مہلت دے دی۔ اب اس نے کہا کہ تیری قسم ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھا رہوں گا اور انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہنے لگا کہ تو ان میں اکثر لوگوں کو ناشکرہ پائے گا، تیرا شکر نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو رد کیا ہوا ہے، راندہ ہوا ہے، اور جو تیرے کہنے پر چلے گا ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدہ حوا، انہیں وسوسہ دیا، اور جس درخت سے پھل کھانے کے لیے انہیں منع کیا گیا تھا اس کے بارے میں وسوسہ دے کر اس نے ان کو وہ پھل کھلایا۔ اس کا ذکر قرآن کریم فرقان حکیم نے مختلف مقامات پر کیا تاکہ بندے کو یاد رہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کی راہ پر بندہ نہ چلے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اور شیطان کی بربادی کا سبب جو بنا وہ کیا بنا؟ تکبر۔ کیا بنا؟ غرور۔ یہ غرور جو ہے جب انسان کے اندر کسی اپنی صفت پر، اپنی صلاحیت پر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے اندر سے فرما برداری نکل جاتی ہے، عاجزی انکساری نکل جاتی ہے، اور یہیں سے انسان کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ماہ صیام کی مبارک راتوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، عاجزی انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے اور تمہارے لیے آرائش اور زینت پیدا کرتا ہے۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں وہ ہماری شرمگاہوں کو چھپا دیتا ہے، شرم کی چیزوں کو چھپا دیتا ہے، اور ہمارے جسم میں آرائش پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ ایک لباس ظاہری ہے اور ایک لباس باطنی ہے۔ جو تقوی کا لباس ہے، وہ تقوی کا لباس قرآن کریم فرقان حکیم نے فرمایا کہ وہ بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندہ نیک خصلتیں اپنا لے، نیک اعمال اپنا لے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرے،
باطن کو سنوارتا رہے، یہ تقوی کا لباس ہے۔ کبھی کبھی انسان ظاہری لباس کو پہن کر اپنے آپ کو پارسا نیک خیال کرتا ہے، اور کبھی کبھی ظاہری لباس انسان کے تکبر کا سبب بھی بن جاتا ہے، لیکن جس کے پاس باطن کی نعمت ہو، باطن میں پرہیزگاری ہو، اس کا پھر ظاہری لباس جو ہے وہ اس کے لیے تکبر کی علامت نہیں بنتا۔ تو اس لیے چاہیے کہ انسان اپنے باطن کو سنوارنے پر توجہ دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ یعنی مسجد کو جاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم زینت اختیار کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب مسجد کی طرف جائیں، اللہ کے گھر کی طرف جائیں، سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہوں، تو پھر فرمایا خوشبو لگانا، کنگھی کرنا اور صاف ستھرا لباس پہننا، یہ مسجد کے لیے زینت ہے۔ مسجد جائیں تو مسجد کے آداب کا خیال کر کے جائیں۔ یہاں فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ بھی میں آپ حضرات کو گوش گزار کر دوں، کہ ایسا لباس جو کسی معزز شخص کے سامنے پہن کر جانا بندہ پسند نہیں کرتا، ایسا لباس پہن کر نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسا لباس جو کسی معزز شخص کے سامنے پہن کر جانا بندہ پسند نہیں کرتا، تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہر محفل کے لیے، ہر مجلس کے لیے، آفس کے لیے، یہاں تک کہ ورزش کرنے کے لیے بھی لباس کا انتخاب کرتے ہیں۔ جی ورزش کا لباس ٹریک سوٹ پہنتے ہیں، جی آفس جاتے ہیں تو سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، اور جیسا باس چاہتا ہے ویسا لباس پہنتے ہیں، جیسا ادارے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسا لباس پہنتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یونیفارم پہنتے ہیں، اور جیسی ڈیمانڈ ہے جس جگہ کی، جس مجلس کی، شادی بیاہ کا موقع ہے تو بہت ہی بن سنور کر جاتے ہیں، اور جب فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی صاحب جو ہے وہ اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، نیچے ٹراؤزر پہنا ہوتا ہے، وہ بھی آدھی آدھی پنڈلیوں تک کا، بالکل ہی گھٹنوں کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جو رات کو شادی کی محفل میں ہزاروں روپے کا سوٹ پہن کر گئے تھے، یہ وہ صاحب ہیں جن کا ورزش کا لباس الگ ہے، جن کے آفس کا لباس الگ ہے، جو مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو بڑے بن سنور کر کرتے ہیں، لیکن جب یہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ایک چپڑاسی کا بھی لباس نہیں ہوتا۔ کیا کہیے، کوئی نیچے دھوتی باندھ کر اوپر شرٹ پہن کر آ رہا ہے، پھر جب مسجد میں آتے ہیں تو بالکل ننگے سر، اور ننگے سر آ کر پھر وہ پہلے تو کھجور کی بنی ہوئی ٹوپیاں ہوا کرتی تھی، اب تھوڑی ترقی ہوئی تو پلاسٹک کی آ گئی، تو پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ رکھی اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ کہیے کہ جناب یہ جو پلاسٹک کی ٹوپی رکھ کر آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے نماز میں حاضر ہوئے، یہی ٹوپی پہن کر ذرا آپ شادی کی دعوت میں تشریف لے جائیے۔ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی، شادی کی دعوت میں جاؤں گا تو سب لوگ اس کو برا خیال کریں گے اور میں ہلکا محسوس ہوں گا سب کے سامنے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہی کیا ایسی بارگاہ ہے کہ بندہ اس کے لیے 100-200 روپے کی ٹوپی اچھی والی نہ خرید سکے؟ اچھا ٹوپی اگر خریدیں گے بھی تو بالکل ہلکی سی خرید لیں گے، ایسی کہ جو کسی معزز شخص کے سامنے پہن کر جانا پسند نہیں کرتے۔ قرآن کا حکم یہ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، اپنے رب کے حضور جاؤ، اپنے جسم سے میل چھڑا کر جاؤ۔
خوشبو لگا کر جاؤ، معطر ہو کر جاؤ، لباس صاف ستھرا پہن کر جاؤ اور اپنے رب کی پسند کا لباس پہن کر جاؤ۔ لیکن ہم اس سے بہت غافل ہو گئے۔ ایک صاحب مجھے ملے، وہ میکینک کا کام کرتے تھے، تو مجھے کہنے لگے حضرت میں تو ظہر کی نماز پڑھتا ہوں اور میں تو دکان پر ہوتا ہوں اور میکینک کا کام کرتا ہوں، تو میرے جو ہے وہ کپڑے کالے ہوتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ دعوت میں جاتے تو کیا کرتے ہیں، یہ کپڑے بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ کہنے لگے بدلتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ ایک جوڑا اپنی دکان پہ رکھ لیجئے، جب نماز کے لیے آئے تو جوڑا بدل لیا کریں، یہ تو آسان حل ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، ایک ٹوپی اچھی سی خرید لیجئے۔ اچھا، بعض لوگ لباس تو مہنگا پہن لیتے ہیں لیکن ٹوپی وہی پہننی انہوں نے، تو ایک ٹوپی بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ ویسے بھی مسلمان مرد کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھے، یہ سنت بھی ہے، ننگے سر رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات عرض کر دوں کہ یہ دور ایسا ہے کہ ہم کسی بات پر کسی کو نصیحت کریں تو کبھی کبھی وہ اس کو محسوس بہت زیادہ کر جاتے ہیں اور پھر وہ آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نصیحت صرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو آج سے ہم سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے گھر میں اس کے حضور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسجد کا ادب نصیب فرمائے، اور لباس وہ جو اللہ کی پسند کا ہے وہ پہنے، جو رسول اللہ کی پسند کا ہے وہ پہنے۔ حضور کو پسند سفید لباس زیادہ تھا، رنگین لباس بھی پہن سکتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت سے ثابت ہے۔ حضور کو امامہ شریف پسند تھا، امامہ شریف بھی پہن سکتے ہیں، پہننا چاہیے۔ تو ہم سب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پسند کا لباس پہنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ کھانا پینا تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ اسراف بے حد ہے، اور اس اسراف کی وجہ سے آج جو کہا جاتا ہے نا جو غربت کی سطح سے بھی نیچے آ گئے، اس میں ایک بہت بڑا دخل جو ہے وہ کھانا ضائع کرنے کا ہے، اور طرح طرح سے کھانا ضائع ہوتا ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کھانے کو کسی صورت ضائع نہ کریں۔ ایک صحابی رسول سفیر بن کے گئے اور صحابہ بھی ساتھ تھے، دسترخوان لگا، کفار کے ساتھ مذاکرات تھے، کھانا تناول کرتے ہوئے ایک نوالا گر گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اگر کھانا گر جائے تو صاف کر کے اسے کھا لو، تو انہوں نے بھرے دربار میں وہ کھانا جو گرا تھا اسے اٹھا کر کھایا۔ تو کسی نے انہیں کہا کہ آپ اتنے بڑے دربار میں بیٹھے ہیں، سامنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ ان کے سامنے، یہ کفار جو بیٹھے ہوئے ان کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں، جیسے ایک سوچ بن جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کفار تھے سامنے، آپ نے فرمایا میں ان ذلیلوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے تو کسی کافر کا منہ دیکھ کے تو نہیں بات کی جائے گی۔ تو ہم تو دین کی کتنے کام چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی وجہ سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو رسول اللہ کس بات میں خوش ہیں۔ تو اسراف اور تبذیر یہ دین میں منع ہے، کوئی چیز ضائع نہ کی جائے۔ اپنے بچوں کو بھی ہمیں سکھانا چاہیے اور ہر چیز میں کوشش کریں کہ اسراف نہ کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں خود بخود ظاہر ہوں گی، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی
امتوں کو تبلیغ فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی تو آپ کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ قوم کے سردار کہنے لگے بے شک ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، آپ نے بڑے حلم سے، بڑے تحمل سے جواب دیا، قال، کہا، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میرا گمراہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں رب العالمین کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف۔ جب ان کو بھیجا تو انہوں نے بھی آپ کو جھٹلا دیا، اور جو توحید کا پیغام آپ نے دیا تھا، جو رسالت کا پیغام دیا تھا، جو عمل صالح کی تبلیغ کی تھی، آگے سے انہوں نے کہا، قال یا قومی، انہوں نے کہا، قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ، اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ اس طرح بے ادبی کی۔ آپ نے جواباً فرمایا، قال یا قوم لیس بی صفاہۃ، اے میری قوم، میرا حماقت سے کوئی تعلق نہیں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ دیا، پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ناقہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، اس کو کھانے پینے دو۔ انہوں نے بھی بے ادبی کی، اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی اور اس کو انہوں نے ہلاک کر دیا، اور آپ کی بھی بے ادبی کی انہوں نے، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا عذاب آیا۔ اور انہوں نے آپ کی بے ادبی کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، تو انہوں نے ناپ تول میں کمی بھی کی اور آپ کی بے ادبی کی، اور آپ کو معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو خسارہ اٹھانے والوں میں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلم سے جواب دیا۔ پھر ان قوموں کے عذاب کا تذکرہ بھی قرآن نے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ان قوموں پر عذاب آیا۔ لیکن یہاں ایک قابل غور نقطہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان قوموں کے انبیاء جب انہیں تبلیغ توحید و رسالت کرتے، وہ آگے سے ان کی بے ادبی کرتے، تو انبیاء علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ان کو جواب دیتے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی قوم نے جب آپ کو جھٹلایا، حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی، تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام کی بے ادبی قوم نے کی تو نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی پر رسول اللہ نے خود جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف سے جواب فرمایا۔ انہوں نے کہا لست مرسلا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ کی رسالت کا بیان تو کیا، انک لمن المرسلین، رسالت کا بیان یہ تھا
کہ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، لیکن اللہ نے جب کافروں کو جواب دیا تو کس انداز میں دیا؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ براہ راست یہ نہیں کہا انک لمن المرسلین، بلکہ پہلے کیا فرمایا؟ یاسین، اے سید، اے سردار۔ پھر فرمایا والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی پہلے حضور کی تعریف بیان کی، حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کو جو تکلیف ان کی وجہ سے پہنچی، حضور کے قلب کو اللہ نے سہارا دیا، حضور کے قلب کو خوش فرمایا، اور اس کے بعد حضور کے دشمنوں کو جواب بھی دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اب ان کی اولاد نہیں ہوگی، یہ ابتر ہیں، آگے نسل کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب تو دیا ان شانئک هو الابتر، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب کے قلب کو خوش کیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب آپ ان کی بات پہ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو مالک جنت کر دیا ہے، ہم نے آپ کو مالک جہاں کر دیا ہے، ہم نے آپ کو اولاد کثرت سے عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، حوض کوثر دیا ہے، نہر کوثر دی ہے۔ محبوب ہم نے ساری کثرتیں آپ کے دامن میں ڈال دی ہیں، آپ کے قریب قلت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، اس کے لیے قربانی کیجئے۔ ہاں یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل کا سلسلہ نہیں چلے گا، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ رہے گا، ہم اس کی نسل کاٹ کر رکھ دیں گے، اور آپ کی نسل کا سلسلہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سے ایسا چلے گا کہ پھر یہ چمن اتنا لہلہائے گا کہ اس میں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب الارشاد کے منصب پر فائز ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں گے، سید علی حجویری ہوں گے، سید عثمان مروندی ہوں گے۔ ہر طرف رسول پاک علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لا رہی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، حضور کی تو یہ شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف سے جواب دیا۔ خاص بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی وہ شانیں ہیں۔ وحی کا سلسلہ کچھ دن تک نہ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اب اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اب وحی نہیں آئے گی۔ تو جواب تو رب نے دیا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پہلے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ تو یاد رکھیے گا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی رسول اللہ کی بے ادبی کرے تو مومن پہلے غیرت کا اظہار کرتے ہوئے حضور کا مقام اور مرتبہ اور شان بیان کرے، اور پھر ساتھ ہی حضور کے دشمنوں کو جواب بھی ایسا دے جیسے رب نے جواب دیا۔ فرمایا ان شانئک هو الابتر، کاٹ کر رکھ دیں گے ہم گستاخ کو جو آپ کی بے ادبی کر رہا ہے، اب اس کی نسل آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے یہ اسلوب جو قرآن کا ہے، حضور کی محبت، حضور کی شان، حضور کی عظمت بیان کرنے کا، وہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے کوہ طور پر جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی لذت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی آئی کہ آپ نے اس کلام کی لذت پا کر اللہ کے حضور یہ عرض کی، عرض کی ربی ارنی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا دیدار دکھا۔ کلام کی لذت اتنی ہے تو اب شوق دیدار ہے، کہا مجھے اپنا دیدار دکھا۔
قال فرمایا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہر رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اسے پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ جوش ہے ربوبیت کا، اس کی شان ہے، فرمایا لن ترانی، ہاں ہم تجلی کرتے ہیں پہاڑ کی طرف، اس کی طرف دیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا۔ اب قابل غور بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار طلب کیا، اللہ نے دیدار کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کرایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار طلب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دیدار عطا نہیں کیا، اس لیے کہ ابھی پیارے مصطفیٰ نے رب ذوالجلال کا دیدار نہیں کیا تھا۔ میدان محشر میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا کیونکہ رسول اللہ نے دیدار کر لیا ہے، حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں پر دیدار کے دروازے کھولے ہیں۔ لن ترانی، اور یہ بھی خاص بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا تو جواب آیا لن ترانی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے طلب نہیں کیا، بغیر طلب کے حضور آرام فرما رہے ہیں سیدہ ام ہانی کے گھر میں، جبریل امین آ کر حضور علیہ السلام کے تلووں کا بوسہ لے کر عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال آپ سے ملاقات کا شرف آپ کو عطا کرتا ہے، رب ذوالجلال اپنی ملاقات کا شرف آپ کو عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے چلے۔ یہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے پورا یہ نقشہ جو ہے قرآن کی تفسیر کا کس انداز میں بیان کیا، فرمایا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، اے میرے محبوب اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اتنے قریب آ جاؤ کہ ہم تمہیں بالکل اپنے قریب کر کے اپنے نور کو دکھائیں گے، سر کی آنکھوں سے دیدار کروائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وسلم۔ آج کے درس کی آخری آیت، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے اس پر بہت غور کرنا ہے۔ فرمایا وہ جو غلامی کریں اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں قرآن نے رسول کا لفظ بھی استعمال کیا، بیان کیا، اور نبی اور امی، تین حضور علیہ السلام کے کمالات اور اوصاف بیان کیے۔ حضور رسول ہیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ نبی بھی ہیں۔ آپ وصف رسالت بھی رکھتے ہیں، وصف نبوت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اب یہاں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی فرمایا، اور نبی کا ترجمہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا غیب کی خبریں دینے والے۔ کیا ترجمہ کیا؟ سارے بولیں ماشاءاللہ، بڑے جاگ رہے ہیں آپ لوگ۔
غیب کی خبریں دینے والے۔ آپ دوسرے مترجمین کا ترجمہ بھی اٹھائیے، یہ سب کو دعوت فکر ہے۔ اور نبی کا معنی دیکھیے، کسی نے نبی کا معنی پیغمبر کیا ہوا ہے، کسی نے نبی کی جگہ صرف نبی لکھ دیا ہے، لیکن نبی جو لفظ ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا، جبکہ قرآن مجید فرقان حکیم میں یہ جو لفظ ہے نبی بنا ہے نبأن سے، اور نبأن کہتے ہیں خبر کو جو مفید علم بتائے، جس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو، ایسی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ جس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو، ایسی مفید خبر دینے والا اللہ تبارک و تعالی کا نبی ہوتا ہے، نبأ سے بنا ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی فرمایا تو معنی کیا ہوا؟ غیب کی خبر دینے والا۔ اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، ہوا نبأ عظیم، قرآن میں ارشاد ہوا نبأ۔ اسی طرح فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہاں بھی غیب کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طرح فرمایا فلما انبأہم باسمائہم، یہاں بھی نبأ استعمال ہوا۔ تو یہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، اور یہ ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ اس میں رسول اللہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے، اور اللہ کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جو نبی کا ترجمہ کرنے میں ہی ڈنڈی مار دے، وہ نبی کے نام پہ جان دے سکتا ہے؟ جی، جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو بچا سکتا ہے؟ وہ پیٹ کا دھندا کر سکتا ہے، وہ پیسے کے لیے سب کچھ بول سکتا ہے، اس کا دین ایمان صرف پیسہ رہ جاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لفظ نبی کا ترجمہ حضور کی شان بیان کرنا گوارا نہ کرے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ شرف اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے کہ ہم نبی کا ترجمہ کرتے ہیں، اور صحیح ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حکیم نے فرمایا نبی الامی، یہ امی کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ان بدبختوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ ان پڑھ، انہوں نے کہا ان پڑھ، جبکہ اس کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا کیا؟ بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والا۔ بے پڑھے، کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے پڑھا نہیں، بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والا۔ ان پڑھ جو ہے وہ تو آپ خود سوچیں، نبی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں ان پڑھ، جبکہ امی حضور کی شان ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعتمد المستند فی بناء نجات الابد، یہ جو حاشیہ امام محمد رضا کا، اس میں آپ نے ایک بڑی عظیم بات لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ جو چیز دوسروں کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حضور کی شانوں کو ظاہر فرما دیتا۔ فرمایا جیسے شق صدر، سینے کا چاک ہو جانا، یہ دوسرے کے لیے ہلاکت ہے، لیکن رسول اللہ کی شان کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا اسی طرح امی ہونا، اگر کوئی عام آدمی امی ہو تو اس کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ جہالت اختیار کیے ہوئے ہے نا، اس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو امی بنایا۔ یہ امی ہونا حضور کی شان ہے کہ اللہ نے انہیں بے پڑھے غیب کی خبریں عطا فرمائی۔ اور یہ بات بھی کتنی قابل غور ہے، اللہ فرما رہا ہے نبی الامی، تو جاہل یہی دیکھ لیتے کم سے کم کہ جب نبی آ گیا تو نبی کا ترجمہ صحیح کر دیتے تو امی کا ترجمہ بھی صحیح آ جاتا۔
لیکن ان سے نبی کا ترجمہ بھی صحیح نہیں ہوا اور امی کا ترجمہ بھی صحیح نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے انگریزوں سے پیسہ لے کے پھر آگے ترجمے کیے تھے۔ انہوں نے یہود و نصارہ سے مال بٹور کے پھر قرآن کریم کے مفہوم کو بدلنے کی وارداتیں کی تھی اور امت کا ایمان برباد کرنا چاہتے تھے، جبکہ امام احمد رضا قریب کرنا چاہتے تھے، جوڑنا چاہتے تھے، حضور کی امت کو حضور کا عشق دینا چاہتے تھے، تبھی ترجمہ کیا بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے۔ کیسا شاندار ترجمہ ہے کنز الایمان۔ رسول کے غلام موت بھی قبول ہے، پھر تو زندگی فضول ہے۔ بالکل صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔ حضور کی شان توریت میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی موجود تھی، حالانکہ انہوں نے رد و بدل بڑا کیا، تبدیلیاں بڑی کی اپنی کتابوں میں، کسی طرح رسول اللہ کی شانیں چھپ جائیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ پھر بھی حضور کی شانیں اس میں باقی رہتی ہیں۔ ان کی کتابوں میں حضور کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ شاہد ہوں گے، وہ مبشر ہوں گے، ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں گے، وہ سارے جہاں کے سردار ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اور ابھی تک انجیل میں انہوں نے بڑی تبدیلیاں کی ہیں، لیکن ابھی بھی انجیل سے اشارے مل جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی شان انجیل میں بیان ہوتی ہے، حالانکہ انہوں نے کتنے ایڈیشن نکال دیے۔ ایک میری نو مسلم نوجوان سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا جی ہاں، مجھے کسی مسلمان نے جو ہے وہ انجیل دکھائی، اور انجیل دکھا کر اس نے مجھے کہا اس میں رسول اللہ کی شانیں موجود ہیں، اور پھر میں اپنے پادری کے سامنے گیا، میں نے کہا یہ کیوں نہیں بیان کرتے لوگوں کو؟ اس نے کہا بس خاموش ہو جاؤ۔ اس نے کہا خاموش نہیں ہو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ان کی کتب میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں، اور شانیں کس طرح، یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم کریں گے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے منع کریں گے، اور حضور کی شان دیکھیں، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے اچھی چیزیں حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے لیے بری گندی چیزوں کو حرام کریں گے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، قرآن کریم فرقان حکیم نے رسول اللہ کے اختیارات کو بھی بیان کر دیا کہ محبوب کو اللہ نے کیسا اختیار دیا۔ فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حضور حلال کرنے والے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور حضور ہی حرام کرنے والے ہیں۔ جو کہتے ہیں نبی مختار نہیں ہوتا، نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نبی کی حیثیت تو ڈاکیے کی طرح ہے، نبی کی حیثیت تو بڑے بھائی کی طرح ہے، قرآن سے پوچھو نا رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضور کی شانیں یہ ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ اللہ کی عطا سے حلال کرنے والے بھی ہیں، حرام کرنے والے بھی ہیں۔ یہ جو کچھ حلال و حرام کی جتنی تفصیل موجود ہے، یہ کس نے بیان کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ اور پھر قرآن نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے اتارے گا۔ حضور کی شان کہ جو ان کے گلوں میں پھندے ہیں، جو بوجھ ان پر ہے وہ اتار دے گا۔ پہلے جو شریعتیں تھیں اس میں توبہ کا طریقہ ایسا بھی تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ گئی تو وہ کپڑا کاٹنا پڑے گا، جلانا پڑے گا، ایک بوجھ تھا۔ حضور جو شریعت لے کر آئے اس میں ایسا اعتدال ہے کہ پانی سے دھو تو پاک ہو جائے گا۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے کمالات ہیں، اور حضور کی شریعت جو ہے وہی نافذ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی، فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں،
واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اور اس نور کی پیروی کریں جو وہ لے کر آئے، یعنی جو حضور کے ساتھ اترا قرآن کریم فرقان حکیم، فرمایا وہی بامراد ہوئے۔ اور پھر فرمایا قل، تم فرماؤ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور کی رسالت عامہ کا بیان کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کسی ایک قبیلے، کسی ایک قوم کی طرف رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تمام عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے حضور رسول بن کے آئے۔ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے پتھروں کو حضور کو سلام کرتے ہوئے سنا۔ پتھر کہتے تھے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر بھی پہچانتے ہیں، اور نہ پہچانے تو بہت بڑا مولوی ہو وہ بھی نہیں پہچان سکتا، جی نہ پہچانے تو حضور کی شان وہ بھی نہیں پہچان سکتا، اس سے بھی حضور پہ سلام نہیں پڑھا جاتا، درود نہیں پڑھا جاتا، اور پڑھے تو پتھر بھی پڑھ دیتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ ارسلت الی الخلق کافۃ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری مخلوق کے لیے رسول بن کے آئے۔ ذرہ ذرہ حضور کو پہچانتا ہے، ذرہ ذرہ حضور کو پہچانتا ہے۔ تو بتائیے حضور ذرے ذرے کو نہیں پہچانتے؟ نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ جب ذرہ ذرہ حضور کو پہچانتا ہے تو حضور ذرہ ذرہ کو پہچانتے ہیں نا؟ جی ہاں، سارے عالمین کی ہر شے کو حضور پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والثناء کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ 10 رمضان المبارک کی جو شب ہے اس کی نسبت ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے پہلی زوجہ محترمہ، امت کی پہلی ماں، کہف امن و امان، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ حضرات قرآن کریم کا ختم کریں۔ آج چھٹا روزہ ہو گیا ہے، تو ابھی آپ کے پاس 3 دن ہیں، تو آپ حضرات کوشش کر کے اپنے گھر میں سب کو کہیں کہ تلاوت بڑھا دو، تاکہ اس رات جو ہے ہم ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کی بھیک عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، نور مصطفی سے منور فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچی وفا عطا فرما۔ حضور کے دین کی حفاظت کے لیے اے اللہ زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین گناہوں سے پاک طیب و طاہر زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کریم ماہ صیام کی برکتوں سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو حصہ عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین والدہ جو حیات ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور علی نور فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ بے سکونوں کو سکون عطا فرما۔ امت مسلمہ کے حلال رزق میں برکتیں عطا فرما۔ امت مسلمہ کی مشکلات کو ختم فرما۔ اے اللہ کریم بہت جلد حرمین طیبین کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے۔ اے اللہ مدینہ طیبہ مطہرہ کی باادب پرکیف پر نور حاضری سیدہ کائنات کے صدقے میں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں کے سامنے ہو مکین گنبد خضرا، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، لب پہ ہو لا